الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ عام کا بیان۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ کی 4 قسمیں تھیں، وضع کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں تھیں، یعنی لفظ جس معنی کے لیے بنایا گیا ہے، وضع معنی بنانا ہوتا ہے، لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو یا ایک سے زیادہ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو لفظ اگر ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے خاص کہتے تھے۔ اب یہ جو ہے عام، یہ اس کو ساتھ ساتھ اس تعریف کو بھی دیکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی۔ خاص کیا تھا؟ وہ لفظ تھا جو معین افراد پر دلالت کرے، کثیر افراد پر، کثیر لیکن کثیر معین ہو، جیسے کہا تھا 1000 اور 100 مثلا، یا ایک فرد پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ عام کیا ہے؟ وہ لفظ جو غیر محصور کثیر افراد پر دلالت کرنے کے لیے ایک ہی بار وضع کیا گیا ہو۔ خاص کیا تھا؟ جو محصور متعین افراد پر دلالت کرنے کے لیے ہو، لیکن یہ کثیر افراد، عام جو ہے وہ کثیر افراد پر دلالت کرے لیکن غیر محصور غیر متعین افراد، یعنی بہت سارے افراد پر دلالت کرے، اور ان تمام افراد کو شامل ہو جو اسے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لفظ عام جو ہے اس کا معنی کثیر اور غیر محصور غیر متعین افراد پر دلالت کرے، اور وہ سارے افراد جن معنی پر وہ دلالت کرتا ہے وہ سارے معنی اس کے اندر شامل ہوں۔ افراد متعدد ہونے کے اعتبار سے عام اور مشترک ایک دوسرے کے مساوی ہیں۔ یہاں پہ اگلا ایک لفظ آیا تھا خاص، عام اور مشترک۔ مشترک بھی کثیر افراد پر دلالت کرتا ہے اور عام بھی کثیر افراد پر دلالت کرتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ عام وہ لفظ ہوتا ہے جو کثیر افراد پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، خاص بھی وہ ہوتا ہے جو کہ کثیر افراد پر دلالت کرے، لیکن مشترک جو ہے، عام جو ہے یہ ایک وقت میں اپنے تمام معنی کو بیک وقت شامل ہوتا ہے۔ مشترک جو ہوتا ہے وہ بیک وقت تمام معنی کو شامل نہیں ہوتا، بلکہ ایک معنی کو ایک وقت میں، دوسرے وقت معنی کو دوسرے وقت میں شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں نا، ایک لفظ ہے عین۔ عین کا معنی ہے چشمہ، عین کا معنی ہے پانی کا چشمہ، عین کا معنی آنکھ، عین کا معنی گھٹنا۔ اب یہ مثلا 3 معنوں کے لیے یہ ہے۔ جاسوس اس کا معنی ہے۔ اب یہ لفظ مشترک ہے، یعنی لفظ کا ایک معنی ہے اور بہت سارے، ایک لفظ کے معنی بہت سارے ہیں، لیکن ہر معنی کے لیے اس کی وضع الگ الگ ہے، ہر معنی کے لیے الگ الگ بنایا گیا۔ مثلا گھٹنے کے لیے اس کی وضع الگ ہے، آنکھ کے لیے اس کی وضع الگ ہے، جاسوس کے لیے اس کی وضع الگ ہے۔ لیکن عام وہ لفظ ہوتا ہے جو کثیر افراد پر دلالت کرے اور سارے افراد پر، اس بیک وقت سارے افراد پر دلالت کر رہا ہو۔ کچھ سمجھ آئے دونوں میں فرق؟ کہتے ہیں کہ افراد متعدد ہونے کے اعتبار سے، کثیر افراد پر دلالت کرنے کے اعتبار سے عام اور مشترک ایک دوسرے کے مساوی ہیں، برابر ہیں۔ عام بھی کثیر افراد پر دلالت کرتا ہے اور مشترک بھی، لیکن فرق صرف اس قدر ہے کہ مشترک میں وضع متعدد بار ہوتی ہے۔ وضع متعدد بار ہوتی، کیا مطلب؟ لفظ مشترک کے جتنے معنی ہیں نا، ہر معنی کے لیے اس کی الگ الگ وضع ہے، ہر معنی کے لیے الگ الگ بنایا گیا ہے وہ، جبکہ عام صرف ایک بار ہی وضع کیا گیا ہے اور معنی وہ سارے دیتا ہے، سارے افراد پر معنی پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس کی وضع ایک ہی بار ہے۔ جیسا کہ تعریف عربی میں کیا لکھا ہے؟ هو اللفظ الموضوع وضعا واحدا، وہ لفظ جو وضع کیا گیا ہو ایک ہی وضع کے ساتھ، لکثیر بہت سے افراد کے لیے، غیر معصور غیر متعین کثیر افراد کے لیے ایک ہی بار وضع کیا گیا ہو۔ المستغرق لجمیع ما یصلح له، اور یہ شامل ہو ان تمام افراد کو جن افراد کو شامل کرنے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے، جو افراد اس میں آ سکتے ہیں ان تمام افراد کو شامل ہو۔ مثلا دیکھیں نا، اس کے آسان مثال رجال لفظ ہے اور اس کے بہت سے، اس کے معنی کون ہے؟ جتنے مرد ہیں وہ سارے اس کے معنی ہیں، تو یہ تمام معنی کے لیے وضع کیا گیا۔ جب رجال آپ بولیں گے تو آپ کسی ایک بندے کو خاص نہیں کریں گے، بلکہ سارے جتنے بھی رجال ہیں وہ سارے ہیں۔ اس طرح مثلا آپ کہتے ہیں کتب جمع کا صیغہ، یہ لفظ عام ہے، تمام دنیا کتابیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ ہے جیسا کہ تعریف میں وضعاً واحداً کے لفظ سے ظاہر ہے کہ لفظ عام کثیر افراد پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس کی وضع ایک ہی ہوتی ہے سب کے لیے، اور لفظ کثیر کی بنا پر بعض خاص عام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیا کہا تھا بلا؟ خاص جو ہوتا تھا وہ وضعاً واحداً لکثیر محصور، کثیر متعین افراد پر دلالت کرے، اور عام کیا؟ لکثیر غیر محصور، کثیر غیر متعین افراد پر دلالت کرے۔ یہ دونوں خاص اور عام میں فرق ہے۔
جیسے کہا تھا زیدن اور عمر، یہ ایک ایک بندہ ہے، یہ تو خاص ہیں، لیکن اگر ہم رجال کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ الزیدون مثلا اسی کو جمع بنا دیتے ہیں تو وہ عام ہو جائے گا۔ اور غیر معصور کا لفظ اسماء عدد کو خارج کرنے کے لیے آیا ہے۔ خاص کیا تھا؟ جو ایک فرد پر دلالت کرے یا کثیر افراد پر دلالت تو کرے لیکن وہ معصور ہو، متعین ہو۔ لیکن یہاں پہ کیا کہا؟ غیر معصور، جو غیر متعین ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو متعین الف مئۃ، اگرچہ کثیر افراد پر دلالت تو کرتے ہیں لیکن یہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہیں کیونکہ ان کے افراد متعین ہیں۔ غیر معصور کا لفظ اسماء اعداد کو خارج کرنے کے لیے نکالا گیا ہے، جیسے لفظ الف اور مئۃ وغیرہ۔ یہ الفاظ اپنے اجزاء کے اعتبار سے تو عام ہیں، لفظ الف اور مئۃ معنی کے اعتبار سے تو عام ہیں، لیکن محصور ہونے کی وجہ سے ان کے متعین افراد ہیں، اس وجہ سے یہ عام کی تعریف میں داخل نہیں ہیں۔ اور تعریف میں جو لفظ آیا المستغرق، یہ ظاہر کرتا ہے کہ عام اپنے تمام افراد کو بیک وقت شامل ہوتا ہے، نہ کہ علی سبیل البدل، جیسے کہ وہاں کہا تھا کہ جب لفظ عین آنکھ کے لیے بولا جا رہا ہے تو اس وقت اس کا معنی جاسوس نہیں ہے، جب اس کا معنی جاسوس ہے تو اس کا معنی گھٹنا نہیں ہے، جب اس کا معنی گھٹنا ہے تو اس کا معنی جاسوس نہیں ہے۔ ایک وقت میں وہ ایک ہی معنی پر دلالت کرے گا، اگرچہ اس کے معنی سارے ہیں لیکن ایک وقت میں ایک معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یہ ایک وقت میں تمام معنی پر دلالت کرتا ہے، جتنے اس کے افراد ہوتے ہیں سارے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے من ان کا سلاخ فهو آمن، جس بندے نے بھی جس نے بھی اپنا اسلحہ رکھ دیا، جس نے لڑائی نہیں کی کافروں میں سے ہمارے ساتھ، فهو آمن، تو وہ امن میں، یعنی ہم اسے نہیں ماریں گے۔ اب یہاں پہ لفظ من عام ہے، جس نے بھی اسلحہ نہیں اٹھایا تو وہ امن میں ہے۔ اب کسی کو خاص نہیں کیا گیا، بہت سے افراد پر، کثیر افراد پر دلالت کرتا ہے اور ایک وقت میں، یعنی یہ نہیں کہ ایک بندے کو جب امن دیا جا رہا ہے دوسرے کو نہیں ہوگا، جب دوسرے کو تیسرے کو نہیں ہوگا، تمام جو لوگ اسلحہ رکھ دیں گے چاہے وہ 1000 بندے ہوں، لاکھ ہوں، ان کو امن دیا جائے گا۔ دیکھیں تعریف جو ہوتی ہے نا، تعریف جو ہم کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے اسم کی تعریف پڑھی۔ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور یہ معنی تینوں زمانوں میں کسی زمانے پر دلالت نہ کرے۔ جب ہم نے فعل کی تعریف کی پھر بھی ہم نے کہا فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرے اور یہ معنی تینوں زمانوں میں اس میں کوئی ایک زمانہ پایا جائے۔ حرف کی تعریف کی پھر بھی کیا کہا؟ کلمہ ہوتا ہے۔ حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو آپ خود اپنے معنی پر دلالت نہ کرے۔ اسم، فعل اور حرف تینوں کلمے کی قسمیں تھی نا، ہم نے اس کی تعریف میں کیا کہا؟ کلمہ کلمہ کلمہ۔ حالانکہ دیکھیں جب ہم نے یہ کہا تھا اسم وہ کلمہ ہے، اسم تو کلمہ ہے، کلمہ تو فعل بھی ہوتا ہے، حرف بھی ہوتا ہے، اسم بھی ہوتا ہے۔ ابھی تک اسم کی تعریف مکمل نہیں ہوئی جب ہم نے کہا اسم وہ کلمہ ہوتا ہے۔ جب ہم نے کہا جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے، ابھی بھی اسم کی تعریف پوری نہیں ہوئی کیونکہ اسم بھی اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، فعل بھی دلالت کرتا ہے۔ جب ہم نے کہا کہ وہ معنی تینوں زمانوں میں کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، اب یہ اسم کی تعریف ہو گئی۔ جب تک کلمہ کہا تھا اسم کلمہ ہوتا ہے تو اس وقت کلمے میں اسم بھی داخل تھا، فعل بھی اور حرف بھی۔ جب ہم نے یہ کہا کہ اپنے معنی پر خود دلالت کرے، اب اسم بھی اور فعل دونوں داخل تھے۔ جب ہم نے کہا کہ وہ معنی کسی کے ساتھ ملا ہوا بھی نہ ہو اور اپنے معنی پر خود دلالت نہ کرے تو پھر تینوں جو ہے نا وہ پھر صرف اسم کی تعریف ہوگی۔ ایسے یہاں پہ جب یہ کہا تھا عام لفظ ہوتا ہے تو لفظ ہوتا ہے، لفظ تو عام بھی لفظ ہوتا ہے، خاص بھی لفظ ہوتا ہے، مشترک بھی، معول بھی، سارے لفظ ہوتے ہیں۔ اس وقت تک تعریف پوری نہیں ہوئی۔ جب یہ کہا کہ وزن واحدا لکثیر، بہت سے افراد کے لیے ہو، تو اب اس میں سے لفظ سے خاص نکل گیا کہ خاص جو ہے بہت سے افراد کے لیے نہیں ہوتا۔ جب یہ کہا غیر معصور، غیر معصور افراد کے لیے ہو، اس وقت بھی خاص اس سے نکل گیا کیونکہ خاص معصور افراد کے لیے ہوتا ہے۔ پھر یہ کہا کہ تمام افراد کو ایک وقت میں شامل ہو، اب اس کی تعریف سے مشترک نکل گیا۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ عام لفظ ہے تو اس میں لفظ تو خاص بھی ہے، عام بھی ہے، مشترک بھی ہے، تو ان سب کو ایک ایک کر کے نکالتے گئے۔ اب تعریف ہو گئی عام کی۔ عام وہ لفظ ہوتا ہے جو ایک وضع میں بہت سارے افراد پر دلالت کرے، غیر متعین افراد پر دلالت کرے اور ایک وقت میں اپنے تمام افراد کو شامل ہو، تمام معنی کو شامل ہو۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ جیسے کہا تھا جس نے اپنا اسلحہ ڈال لیا، رکھ لیا، وہ امن میں ہے، تو من سے مراد تمام لوگ ہیں جن پر جو لڑنے والے تھے وہ۔ ایسے ہی فقہا کا ایک قول ہے کل عقد یشترط لانعقاد اہلیت العاقدین، ہر عقد جو ہے، ہر سودا جو ہوتا ہے اس کے واقع ہونے کے لیے عقد کرنے والوں کا اہل ہونا شرط ہے۔ قانون کیا ہے کہ ہر جو سودا ہوتا ہے، ہر جو عقد ہوتا ہے، اس کے منعقد ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ اہلیت العاقدین، سودا کرنے والے اس کے اہل بھی ہوں۔ عقد تب ہوتا ہے، مثال کے طور پر خرید و فروخت میں
ایک بالکل بچہ ہے جسے کوئی سمجھ نہیں ہے، دوسرا بالغ ہے، تو ان دونوں میں عقد نہیں ہوگا، سودا ان کا نہیں ہو سکتا آپس میں، کیونکہ ایک بندہ اہلیت ہی نہیں رکھتا، بچہ ہے، اسے سمجھ ہی نہیں ہے. اس لیے سودا تب ہوگا جب دونوں عقد کرنے والے، سودا کرنے والے اس کی اہلیت رکھتے ہوں گے. یہ قانون ہے. مثال ہم نے وہ دیکھیں گے، وہ کون سی؟ کل عقد، ہر عقد. اب کہتے ہیں کل سے مراد ہر عقد، دنیا کا ہر سودا اس میں مراد ہے، دنیا کا ہر عقد، کیونکہ لفظ کل کیا ہے؟ عام ہے، کثیر معنی پر دلالت کرتا ہے. ہر وہ عقد جس میں کے منعقد ہونے کے لیے شرط پائی جائے گی تو وہ عقد واقعہ ہوگا. یہ صرف یہاں سے ہم نے ایک مثال ہے. کل عقد لفظ عام ہے جس کا اطلاق ہر قسم کے عقد، ہر سودے پر ہوتا ہے. پس معلوم ہوا کہ عموم الفاظ کی صفات میں سے ہے، کیونکہ اس میں لفظ کی دلالت اپنے تمام افراد کے استغراق پر ہوتی ہے. استغراق کا مطلب تمام افراد کو شامل ہونا. لفظ عام جس کے جتنے معنی ہیں وہ سارے شامل ہوتے ہیں. لہٰذا اگر لفظ ایسا ہو جو ایک یا دو سے زیادہ کی افراد کی معصور معین مقدار پر دلالت کرے تو وہ عام نہیں ہوگا. عام کیا ہوگا؟ جو کثیر افراد پر، غیر محدود افراد پر دلالت کرے، غیر متعین افراد پر. اگر کوئی لفظ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے یا اس کے دو معنی ہیں یا دو سے زیادہ ہیں لیکن متعین ہے تو وہ عام نہیں ہوگا بلکہ وہ خاص ہوگا. جیسے ہم نے کہا مثلا ارباتن لفظ خاص ہے کیونکہ اس کے فرد متعین نہ زیادہ ہے. جب آپ نے مثلا دیکھے نا کسی نے آپ کو 4 روپے دیے تو وہ آپ کو یہ کہے گا یہ 5 ہے، تو آپ کہیں گے نہیں غلط ہے، 4 سے تو نہ تو 1 روپیہ کم، ایک آنا بھی کم ہو جائے، نہ نہیں وہ 4 نہیں ہے، ایک آنا بھی زیادہ ہو جائے تو وہ 4 نہیں ہے. اس طرح سے مثلا 10 اگرچہ یہ زیادہ افراد پر دلالت کرتے ہیں لیکن متعین افراد پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے یہ خاص ہیں، عام نہیں ہے. عام ہوگا جو غیر معصور افراد پر دلالت کرے. جیسے رجل ایک بندہ، یہ خاص ہے. رجلین 2 بندے، یہ بھی خاص ہے. مئۃ الف، یہ سارے خاص ہیں. اب وہ الفاظ جو عموم کا معنی دیتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ جمع معرف باللام، وہ جمع جس پر الف لام آ جائے. قد افلح المؤمنون، المؤمنون جو ہے جمع اس پر الف لام آ گیا، دی عام ہے. تمام مومن، جو بھی مومن ہے نا وہ کامیاب ہو گئے، سارے مومن اس میں شامل ہیں، عام ہے یہ. اس طرح معرف بالاضافت، اگر کسی کو نکرہ کو معرفہ کی طرح مضاف کر دیں تو وہ بھی عام ہو جاتا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں. اولاد مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، یہ جو اولاد ہے تمہارے تمام بچوں کے بارے میں. اولاد سے مراد تمام بچے. اگر مفرد اور معرف باللام ہو جیسے ان الانسان لفی خسر، کیا مطلب اس کا؟ انسان سے مراد کوئی خاص انسان ہے؟ سارے انسان ہیں، سارے انسان ہیں. کوئی مفرد ہو اور اس پر الف لام آ جائے تو وہ بھی عام کا معنی دے گا. وہ نکرہ جو سیاق نفی میں واقع ہو. لا تصلی علی احد، آپ نہ نماز پڑھیے کسی ایک پر بھی. احد یہ نکرہ ہے اور نفی کے بعد آیا، نفی کے کلام میں. آپ کسی کافر پر بھی نماز نہ پڑھیں تو مطلب کیا ہوا؟ سارے کافر شامل ہیں، کسی کافر پر نماز نہ پڑھیں. نکرہ آ جائے اور نفی کے بعد آئے وہ بھی کس کا معنی دیتا ہے؟ عموم کا. نکرہ جو صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہو، کوئی اس میں نکرہ ہو اس کی صفت عام لگا دی جائے. جیسے لابد المؤمن، مومن بندہ، مومن غلام بہتر ہے من مشرک، مشرک سے. عبد نکرہ تھا، اس کی صفت آگے مؤمن، وہ بھی کیا ہے؟ نکرہ. نکرہ کی صفت جب نکرہ عامہ لگا دی جائے تو یہ بھی عموم کے لیے آتی ہے. وہ نکرہ جو شرط میں واقع ہو. ان ضربت رجلا فکذا، اگر تو نے کسی بندے کو مارا تیرے ساتھ ایسا ایسا ہوگا. رجلا نکرہ ہے اور شرط میں آیا تو یہ عموم کا معنی دیتا ہے. اگر تو نے کسی بھی بندے کو مارا نا تو تمہیں آپ پوچھیں گے پھر، مثلا اگلا کلام معذوف ہے تو رجلا اگر نکرہ جو ہے اس شرط کے میں آئے تو یہ بھی عموم کا معنی دے گا، کسی بھی بندے کو اگر تو نے مارا تو. من شرطیہ ہو، شرط کا معنی دے تو وہ بھی عموم کا معنی دیتا ہے. من یعمل سوءا، جو کوئی بھی برا کام کرے گا یجزا بھی، اسے اس کی جزا دی جائے گی. من ذا، کون ہے جو اللہ کی شفاعت دے سفارش کر سکے، مطلب کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا. من موصولہ، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے من، ہر وہ چیز جو آسمانوں اور ہر وہ چیز جو زمینوں میں ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز. من سے مراد عام ہے، ہر سے. ٹائم نہیں ہو گیا، چلیے 2 لفظ پڑھ لیتے ہیں. من کی اگر صفت، من اگر من جو ہے نکرہ ہو اور موصوفہ ہو، اس کی کوئی صفت لگا دی ہے پھر بھی عموم کا معنی دے گا. آگے ما جو ہے یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یہ بھی من کی طرح عام کا فائدہ دیتا ہے. ما تفعلوا من خیر، جو کوئی بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو نا اللہ اسے جانتا ہے.
لفظ کل اور جمی یہ بھی عموم کا معنی دیتا ہے. کل نفس ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تمام نفسوں نے. یہ کس لیے آتے ہیں؟ عام کا معنی دینے کے لیے. سمجھ آگے معنی ان کے خیر نہیں.